پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 21، 22 اور 23۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذاتوں میں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء، اور آسماں میں رزقکم، تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض، آسماں اور زمین کے رب کی قسم۔ انہ لحق، یہ قرآن حق ہے۔ مثلا، اس کی مثل، ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے ہو۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب پھر غور و فکر کی ایک دعوت دے رہے ہیں کہ اے باس بعد الموت کے منکر، اپنی ذات میں توجہ کر اور اپنی ذات میں غور و فکر کر۔ کیا تو نے کبھی اپنی تخلیق پر غور کیا کہ تم مٹی سے بنایا گیا ہے، اور دیکھ تیری حقیقت مٹی ہے، لیکن ہم نے پہلے نطفہ، پھر اس کو جمع ہوا خون، اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس کو ہڈیاں پہنائی، پھر اس میں روح پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، پھر قوت سماعت و بصارت دی، دل و دماغ دیا، مختلف شکلیں اور مختلف رنگ بنائے، اور پھر جو عقل دی اس میں بھی ہم نے مختلف صلاحیتیں رکھی۔ کیا تو اس پر غور و فکر نہیں کرتا کہ تو اپنی تخلیق میں اگر توجہ کرے تو تیری تخلیق میں ہمارے خلاق ہونے کی سب سے بڑی نشانی موجود ہے۔ اور پھر اور دیکھ، تو ایک منہ سے کھاتا ہے اور دو راستوں سے نکالتا ہے۔ رقیق فضلہ ایک راستے سے نکلتا ہے اور ٹھوس فضلہ ایک راستے سے نکلتا ہے۔ یہ نظام کس کا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ خلاق عالم نے بنایا، جو اس کی خلاقی پر گواہی دے رہا ہے تیرا وجود۔ تو جس مالک نے مٹی سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر مر کر تم مٹی ہو گیا تو پھر تجھے مٹی سے نہیں اٹھا سکے گا؟ اگر تیرے ذرے منتشر بھی ہو گئے، اگر تیرے ذرے بٹ بھی گئے، تو تیرا کیا خیال ہے جس خالق نے پانی کے قطرے کو خون کی شکل دی اور پھر اسے گوشت بنا دیا اور پھر اس میں ہڈیاں پہنا دی، کیا اس خالق کے لیے مشکل ہوگا تجھے مٹی سے دوبارہ اٹھانا؟ کہا نہیں۔ لیکن افسوس کس بات پر ہے کہ تو اپنی تخلیق پر توجہ نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں
دستور کیا ہے؟ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں پڑھتے۔ ہمیشہ ہماری نگاہ دوسروں پر رہتی ہے، کبھی بھی ہم اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ کا قرآن جو دعوت دے رہا ہے ہم اس دعوت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچا میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اپنے آپ پر غور کر، اپنے آپ پر توجہ کر، اپنی ذات کا مطالعہ کر۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے، بابا بلے شاہ فرماتے نا، بلیا اڑدیاں نو پھڑدا ہے کدے اپنی ذات نومی پڑے آئی، کہ کبھی اپنی ذات کا بھی تو مطالعہ کر لو نا، کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ لو کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو ہم اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنی ذات کا مطالعہ کرو، تمہیں میری خلاقی کا پتہ چل جائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق مقدر ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب محفوظ ہے اس کتاب میں تمہارے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے، اور ہمارا تم سے وعدہ ہے وہ تمہیں ملے گا، کوئی تمہارا چھین نہیں سکتا۔ جو ہم نے لکھ دیا وہ تمہیں مل کر رہے گا، کوئی اس میں ایک ٹکے کا بھی کمی نہیں کر سکتا۔ پھر تم رزق کی اتنی فکر رزق کی کرتے ہو، کیا کبھی اتنی فکر میری ذات کو پانے کی بھی کی ہے؟ کیا میری ذات سے رشتہ جوڑنے کی بھی کبھی اتنی فکر کی ہے جتنی فکر تم رزق کی کرتے ہو؟ حالانکہ رزق تو وہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، اور وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ اب دو راستے ہیں، چاہے تو تم اپنے مقدر کے مطابق رزق کا فیصلہ رب پر چھوڑ کر تم رازق کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کر لو، تمہارے لیے یہ خوبصورت راستہ ہے، اور اگر تم رازق کو ناراض کر کے رزق تلاش کرو گے تو پھر شاید مقدر بھی تمہیں نہ مل سکے، کیونکہ یہ ایک حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اے بندے اگر تم میرا حکم مان لے اور میرا اطاعت گزار بندہ بن جا تو میں تجھے تھکاؤں گا نہیں، بن تھکائے وہ کچھ دے دوں گا جو تم طلب کر رہا ہے۔ لیکن اگر مجھے چھوڑ کر تو رزق تلاش کرے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا، لیکن جو تو چاہتا ہے وہ تجھے ملے گا نہیں۔ اللہ والے کیوں دنیا سے مطمئن جاتے ہیں؟ نیکوکار کیوں دنیا سے مطمئن جاتے ہیں؟ اور ہم کیوں کروڑوں حسرتیں دل میں لے کر چلے جاتے ہیں؟ میں نے یہ بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا۔ ہماری حسرتوں کا اختتام ہوتا ہی نہیں، اور اللہ والے اطمینان سے دنیا سے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رازق کے ساتھ رشتہ جوڑ رکھا ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ رزق تو مقدر ہے، کہانی تو رازق کی ہے کہ ہم نے رازق کو تلاش کرنا ہے۔ اور انسان کو بھیجا بھی اسی لیے گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پورے قرآن میں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں اللہ نے کہا ہے انسان میں نے تجھے رزق کے لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب رزق یہ میرا کام ہے تجھے دینا۔
دو صحابی تھے، دونوں سکے بھائی تھے، ایک مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے، حضور کا انتظار کرتے سرکار تشریف لائیں تو کچھ سرکار کی جو ہے نا وہ نورانی باتیں سن لوں، انہیں محفوظ کر لوں، حضور کا دیدار کر لوں، بس مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے رہتے، انتظار میں رہتے کب آمنہ کے لال تشریف لائیں گے۔ دوسرے سارا دن باغ میں کام کرتے، کاج کرتے، محنت کرتے، مشقت کرتے، شام تک تھک جاتے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ گئی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کرتا ہوں، اپنے بچے پال رہا ہوں، اس بھائی کو پال رہا ہوں، ماں باپ کو پال رہا ہوں، اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں، یہ میرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں بٹاتا، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی یہ اب سرکار کا دیدار کروں گا، سرکار کی باتیں سنوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم کیا چاہتا ہے؟ حضور اسے نصیحت فرمائے نا یہ بھی کام پر جایا کرے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر کہا مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو تجھے رزق مل رہا ہے نا وہ بھی اس کی وجہ سے مل رہا ہے، جو تجھے مل رہا ہے نا وہ بھی اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ رازق کو ڈھونڈو، رزق تو اللہ فرماتا ہے وہ ہو جو آسمان میں نے مقدر کر دیا، جو میں نے لکھ دیا ہے، وما توعدون، جو وعدہ کیا ہے تم سے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ فکر یہ کرو کہ رازق ناراض نہ ہو جائے، رازق کا کوئی فرض نہ رہ جائے، رازق کا کوئی حکم نہ رہ جائے۔ اب رازق کی جستجو تم کرو تو رزق تمہیں خود مل جائے گا۔ یارو خود ہی ہمارے پاکستان میں تو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو نا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے قرب میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں بعد میں ان کی کہانیاں نکلتی ہیں، کوئی 10 مربے بنا گیا، کوئی 20 مربے بنا گیا، کوئی 10 سوسائٹیاں بنا گیا، کوئی ارب لے گیا، کوئی خرب لے گیا، یہی کہانیاں نکلتی ہیں۔ اور کیا کہانیاں نکلتی ہیں؟ دنیا کے وزیر اعظم کے قرب میں رہنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا، اوے جو شہنشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک کے ارض و سما ہے، اس کے قرب میں جانے والا رزق سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، رزق تمہارا وہ ہے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا، اس کی فکر نہ کرو۔ سنو، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسماں و زمین کے رب کی قسم، یہ رب قسم اٹھا رہا ہے، اِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ قرآن حق ہے، اس کی ہر بات حق ہے، اس کی ہر آیا حق ہے، اس کا ہر حرف حق ہے۔ تم اس کو مذاق نہ سمجھ لینا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ رزق آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اور مقدر ہے، اس کو مذاق نہ سمجھ لینا۔ اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، یہ حق ہے۔ کس طرح حق ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تمہارا بولنا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقی حواس کی مثال نہیں دی، بولنے کی مثال دی ہے۔ کیوں؟ باقی حواس کے اندر ان کے مدرکات میں متشابہات ہوتے ہیں، لیکن بولنے میں متشابہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ گاڑی پر بیٹھے ہیں، ٹرین پر ہوں یا بس پر ہوں، وہ جب چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ باہر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے ساتھ شاید درخت بھی دوڑ رہے ہیں، لیکن حالانکہ وہ درخت اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دوڑ نہیں رہتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوت بصارت کو متشابہ لگ رہا ہے۔ اچھا، پیلیا کا جو بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کو ہر میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، حالانکہ وہ کڑوی ہوتی نہیں ہے، وہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کو کڑوی لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ ذائقے کا متشابہ ہے، ذائقے کو متشابہ لگ گیا۔ کچھ لوگ اونچا سنتے ہیں، کیوں؟ قوت سماعت کو متشابہ لگ گیا۔ لیکن جہاں تک بولنے کا تعلق ہے، جس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے وہ بول ہی رہا ہے، اس کو متشابہ نہیں لگے گا، چاہے وہ با معنی بولے یا بے معنی بولے، لیکن بول رہا ہے، بولنے میں متشابہ نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہارے بولنے میں متشابہ کا امکان نہیں ہے نا، اسی طرح قرآن کے ناحق ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سچ ہے اور جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔
تو قسم اٹھا کر میرے رب نے فرمایا فورب السماء والارض، آسماں و زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ اسی طرح حق ہے جس طرح تمہارا بولنا حق ہے۔ تو جس طرح تمہارے اندر زبان ہے، قوت اگر گویائی ہے تو تم بولو گے ہی۔ گنگا اگر نہیں بولتا نا تو اس کے پاس قوت گویائی ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ جس کے پاس قوت گویائی ہے وہ بولے گا، اور ضرور بھی ضرور بولے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نہ بولے۔ تو جس طرح تمہارا بولنا حق ہے، اس طرح اللہ کا یہ قرآن بھی حق ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق وہ ہے جو رب نے مقدر کر دیا، اس کی فکر نہ کرو، رازق کی فکر کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ